بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے بت پرستی کب اور کیوں شروع کی؟ کیسے حضرت آدم کی اولاد اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگی؟ دنیا میں سب سے پہلا بت کس کا بنایا گیا تھا اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کی؟ یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نسل آدم کی تیسری پیڑھی نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کی بات ایسے ہی مانتے تھے جیسے کہ نبی کی بات، نعوذ باللہ۔ یہ بزرگ لوگ تعداد میں 5 تھے، جن کا نام ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر تھا۔ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان ملعون نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کی استعمال شدہ اشیاء تھیں۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے ناموں پر ان مجسموں کے نام رکھے گئے۔ لوگوں کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ سامعین، حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود وہ پہلا شخص تھا جس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنایا اور اس سے مدد مانگنے لگے۔ جب لوگ شرک میں ڈوب گئے، پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبد الغفار بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی ہے بہت زیادہ رونے والا۔ حضرت نوح کے والدین مومنین تھے۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کیشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک اور کفر کا بول بالا ہو چکا تھا۔ لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع فرمائیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیں۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تجھے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تم میرا کہنا مانو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں ایک وقت تک چھوڑ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ کاش تم کو سمجھ ہوتی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی۔ حضرت نوح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف وہی سب کو پالنے والا ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی دعوت دینے کے باوجود چند لوگ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی،
اے اللہ تعالیٰ، میں دن رات اپنی قوم کو تیرا حکم دیتا ہوں، یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، یہ میری بات کو سچ ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان لوگوں پر ہر طرح سے تبلیغ جاری رکھ رہا ہوں۔ شاید یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بادشاہ کہا کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کرو، وہ تو ویسے ہی لگا رہتا ہے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنے بتوں کی عبادت کرنے میں لگے رہو۔ اپنے بادشاہ کی بات سن کر لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بالکل کنارہ کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے اس طرح دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے، یہ لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں جو بڑے سردار اور مالدار ہیں۔ اپنے بادشاہ کے منع کرنے پر انہوں نے مجھے برا کہا اور اپنے بتوں کی عبادت میں اور زیادہ مصروف ہونے لگے۔ میرے 950 سال کی تبلیغ دینے پر صرف غریب طبقہ ہی ایمان لانے میں متفق ہوا، باقی سب نے مجھے ٹھکرا دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری باتوں کو سن کر اس پر عمل لائیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ تیرے قبیلے میں جو فقیر لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو خود سے دور کر دو، پھر ہم تیری بات پر یقین کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کافر سردار یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ذلیل لوگ ہیں، وہ بھی اوپر والی عقل سے۔ ہم تو تم کو اپنے آپ سے زیادہ نہیں پاتے، بلکہ ہم تجھ کو چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے سردار، بتاؤ، جو میرے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے میں اس پر قائم ہوا، اس نے مجھے اپنی مہربانی سے سرفراز کیا، اور تمہارے سے چھپی رہی تو میں تمہارے سر پہ منڈ دوں گا، حتیٰ کہ تم اس سے بیزار رہو۔ میری قوم والوں سے کوئی مال نہیں مانگنا، میرا ثواب تو صرف اللہ والوں سے ہے۔ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے بھر رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے خوبی جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے تو ہمیں بہت ڈرایا ہے، اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر میں تم کو برا لگتا ہوں تو تم کو دین کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں صرف صاف صاف کہتا ہوں، مجھ کو تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر دو، تم اور تمہارے بنائے ہوئے رب سب مل کر مجھ پر حملہ کر دو، تم سب کو قسم ہے کہ تم جو بھی کر سکتے ہو کرو، مجھے رب کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے راستے کو جھوٹا مانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میں رب کائنات پر یقین رکھتا ہوں، مجھے اس کی بھلائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کیا، لیکن کسی میں طاقت نہ تھی، وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے، چنانچہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کو چھوڑو، یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے۔ اس کے بعد کئی سال اسی طرح گزر گئے اور کوئی ایمان نہ لایا، پھر آخر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا اور سب کے سب مشرک طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے، اور کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دنیا کی دوبارہ سے ابتدا کی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔
ذرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔